اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ابھی مشہور زمانہ فتنہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات کر کے آئے, انہوں نے ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا, چائے پلائی, عیادت کی, ان سے بیان کروایا. یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف ہے, اس کو کہتے ہیں فرقہ پرستی کے خلاف جہاد. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور پھر بھی آپ کی اتنی سیوا کی جا رہی ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, اخلاق ہم سے سیکھ لو, لیکن آپ پھر بھی بننے کے لیے تیار نہیں. آپ اس ملاقات کو کیش کروا رہے ہو اپنے مسلک کو فروغ دینے کے لیے, حالانکہ آپ کے نظریات میں اور حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ صبح و شام دیوبندی علماء کو گالیاں دیتے ہو, دیوبندیوں کے بڑے بڑے اکابر کو, بزرگوں کی فہرست سے خارج کر دیا آپ نے. جن اکابر کے خلاف صبح و شام آپ کے کلپ بنتے ہیں, ان اکابر کو مولانا طارق جمیل صاحب بزرگ بھی سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. لیکن یہاں آ کے آپ ایک دم یوٹن لے لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, یہاں آ کے آپ نے کیا کر لیا, یوٹن لے لیا. ابھی حضرت کا ایک کلپ نیا آیا ہے جس میں انہوں نے علماء دیوبند کی تاریخ بیان کی, ان کے فضائل بیان کیے, انہی اکابر کا نام لے لے کر جن کے خلاف صبح و شام آپ کے کلپ ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ اپنے آپ کو کیا کروا رہے ہیں. میں تو حیران تھا, میں نے کہا جب انہوں نے ملاقات کی تو شاید یہ کچھ انسان بن جائیں, اور اب تھوڑا سا, لیکن وہی ان کا طرز عمل. میسج ٹی وی, میں کسی کے ذاتی معاملات میں نہیں پڑتا, میسج ٹی وی کے بارے میں محترم نے کلپ ریکارڈ کروایا ابھی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے میسج ٹی وی کے بارے میں مجھے جو راز کی باتیں کی ہیں اگر وہ میں بتا دوں تو آپ لوگ ان چینلوں کو سبسکرائب کرنا چھوڑ دیں. اس کو کہتے ہیں آگ لگانا. یہ جو محلے پڑوس میں فسادی عورتیں ہوتی ہیں نا, وہ اسی طرح کام کر رہی ہوتی ہیں. ارے بھائی تو یا تو ان کے راز کو فاش ہی نہ کر, اور کرنا ہے تو پھر پورے طریقے سے کرو. اگر انہوں نے آپ کو میسج ٹی وی یا کسی ٹی وی کے بارے میں کوئی راز بتایا تھا تو اس کو ڈسکس ہی نہ کرتے. آپ ڈسکس کیے تو پھر بتاؤ نا کیا کہا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں اگر کہوں میں نے انجینئر صاحب کو بچپن میں ایک ایسی کنڈیشن میں دیکھا کہ میں بتا نہیں سکتا, اگر میں بتا دوں تو آپ اس کو سننا چھوڑ دو, لیکن چونکہ شریعت میں حکم ہے کہ گناہوں پہ پردہ ڈالا جائے اس لیے میں نہیں بتاؤں گا. آپ بولا یار یا تو یہ بھی تذکرہ نہ کرتے, میں نے دیکھا نہیں ہے, بہت اچھا آدمی ہے, کوئی کیریکٹر کا برا نہیں ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ بولو گے یار یا تو یہ بھی نہ بتاتے, اور بتائے تو اب بتاؤ نا کیا ہے. یہ کیا ہوتا ہے, جو عورتیں ہوتی ہیں نا فسادی آگ لگانے والی, یہ وہ کام یہ کرتی ہیں. میسج ٹی وی مجھے نہیں پتا اچھا ہے برا ہے, میری بلا سے مجھے کیا کرنا ہے ویسے, لیکن یہ کسی کی ذاتیات پر آپ اس طرح سے, ایسے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ مولانا نے مجھے اس کے بارے میں جو راز کی باتیں کہی ہیں وہ میں اگر بتا دوں تو آپ اس کو بھی سننا چھوڑ دیں جو مولانا کے فالوور ہیں. میں بھی کہہ سکتا ہوں, مجھے حق ہے بالکل یہ کہنے کا, تو لیکن ہم نہیں کہتے. ہم نے تو یہ تذکرہ کیا, یہ اتنی بات چلی ہے تو بتا رہا ہوں. حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے ہماری ملاقاتیں بھی رہی ہیں, وہ بھی یقیناً ہم سے باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ کرو, یوں کرو, فلانا کرو, ایسا کرو, تو وہ بھی بہت سی ایسی راسی باتیں انہوں نے کی ہوں گی ہم سے اس کے بارے میں جو ہم نہیں بتاتے. لیکن بہرحال یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف ہے, اور یہ ظرف بھی اللہ نے علماء دیوبند ہی کو عطا کیا ہے جن کے صبح و شام آپ ان کے خلاف بولتے رہتے ہو. اب تو آپ کو مان لینا چاہیے, اور ہم اس لیے بول رہے ہیں آپ کو, پھر یہ ظرف اللہ نے مفتی طارق صاحب کو کیوں نہیں دیا؟ تو بھائی اس لیے نہیں دیا کہ پھر آپ کی پول پٹیاں کھولے گا کون. دونوں چیزیں ہونی چاہیے, ایک ٹھنڈی تار اور دونوں کا نام طارق ہے. کمال کی بات یہ, ایک ٹھنڈی تار بھی ہونی چاہیے, ایک گرم بھی ہونی چاہیے. تو میں نے محترم سے کچھ سوالات پوچھے ہیں, میں دوبارہ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مولانا نے جو آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا, یہ آپ کی فضیلت کی خدا کی قسم دلیل نہیں ہے, کیونکہ مولانا تو علماء دیوبند کے ایک چراغ ہیں. وہ ٹھیک ہے دیوبندی اپنے نام کے ساتھ نہیں لگاتے, فرقہ پرستی کو ہوا نہیں دیتے, تو نام تو ہم بھی نہیں لگاتے. میں نے تو اپنے نام کے ساتھ دیوبندی ہٹایا ہے. بھائی ہم سب مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. قیامت کے دن کوئی دیوبندی بریلوی اہل حدیث نام سے جنت میں نہیں جائے گا, سب مسلمان بھائی بھائی ہیں. وہ دیوبندی لوگ اس لیے لگا دیتے ہیں کہ بھائی وہ کیونکہ جن علماء سے علم سیکھا وہ دیوبند کے تھے, تو لوگوں نے یہ دم لگائی ہوئی ہے دیوبندی کی, تو لوگوں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے, اور جو لگاتا ہے وہ غلط کرتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ کیا دیوبندی بریلوی کی پخ لگائی ہوئی ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ اب میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے جماعت اسلامی والوں کا, تو میں چاہتا ہوں کہ دیوبندی کا آئے. میں نے کہا وہ لڑکا کیسا ہے, اچھا ہے, نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں.
کہ لیکن جماعت اسلامی کا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک رشتہ ہے وہ جماعت غیر اسلامی کا ہے, وہ پھر آپ اپنی بیٹی اس کو دے دیں. میں نے کہا اسلامی ہے نا. اشکال جب ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں یار وہ بندہ جماعت غیر اسلامی کا ہے. میں نے کہا بھائی نماز پڑھتا ہے 5 ٹائم, کلمہ پڑھتا ہے, جو اس اہل سنت کے بنیادی عقائد ہیں ان کو مانتا ہے, تو بھاڑا میں جائے جماعت. میں نے کہا تم نے کوئی الیکشن میں کھڑے ہونا ہے یا سیاست کرنی ہے تو پھر تمہیں یہ ہوگا بھائی جماعت اسلامی سے رشتہ داری ہوگی تو جے یو آئی والے بفر جائیں گے, ٹھیک ہے نا. رشتہ آیا جے یو آئی کا تو میرے تعلقات ہیں پی ٹی آئی سے, تو کہیں جے یو آئی پی ٹی آئی والے. تو اگر کوئی سیاست کرنی ہے تو پھر تو یہ دیکھا جاتا ہے جماعت اسلامی ہے یا جے یو آئی ہے یا پی ٹی آئی ہے. اور اگر بچی کا گھر بسانا تو بھائی تمیز کا انسان ہونا چاہیے. صحیح ہے نا, انسان کا بچہ کہیں سے بھی ملے شادی کر دو اس سے. تو یہ تو لوگ ہم سے خود ہمارے ناموں کے ساتھ دم لگا لگا کے, اس نے جو ہم سے چمچا بٹھایا ہوا نا سوال پوچھنے کے لیے سامنے, وہ چمچا جب بھی میرا نام لے گا تو کہے گا کراچی کے ایک دیوبندی مفتی نے یہ سوال کیا ہے. حالانکہ بولنا چاہیے بھی کراچی کے کسی مفتی صاحب نے یہ سوال کیا, یہ میرا نام لے لے. یہ دیوبندی کی پخ لگا کے فرقواریت کو ہوا دی جا رہی ہے تاکہ سب علماء دیوبند کے خلاف ہوں. جب وہ میرے خلاف بیان دے گا تو یہ دیوبندیت کے خلاف. تو یہ فرقہ پرست لوگ ہیں, یہ فرقواریت کو بڑھا رہے ہیں, کم نہیں کر رہے, لیبل لگا رہے ہیں بڑے اچھے اچھے. میں 13 سال کی عمر سے بیان کر رہا ہوں, 13 سال کا جب میں تھا نا اس وقت سے بیان کر رہا ہوں. میری زندگی گزر گئی, کبھی میں نے ممبر پہ دیوبندی بریلوی ڈسکس نہیں کیا. یہ تو لوگوں نے پھر ایسی باتیں کر کر کے ہمیں مجبور کیا ہے, کبھی نہیں کرتا تھا میں. اور اہل حدیث حضرات آتے ہیں, ابھی پرسوں کے اہل حدیث آئے لندن سے, بڑی گپ شپ ہوئی ہے, سنتے کب سے آ رہے ہیں, بڑے اچھی دوستی ہیں, تعلقات ہیں. بریلوی حضرات, وہ میں جو حکیم کا واقعہ سناتا ہوں وہ تو بریلوی ہے, وہ تو بریلوی حکیم ہے, معتدل ہے, متشدد نہیں ہے. تو یہ کم وقت جو ہے نا خود ٹھیکیدار بن کے فرقواریت کو ختم کرنے کی لیول لگا کے فرقواریت کو کیا کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں, ہوا دے رہے ہیں. تو یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ظرف ہے بھائی, یہ علماء دیوبند کا ظرف ہے کہ وہ آپ کو صبح شام آپ ان کے خلاف بھی ان کا بیان ہے, پھر بھی انہوں نے سینے سے لگایا. اور یہ ایک بات آپ سے عرض کروں میں, ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, بڑا کام لیا اور ان پر تو پابندیاں لگ رہی ہیں جو اصل میں ان پہ نہیں بلکہ اسلام پہ لگ رہی ہیں. کیونکہ اس زمانے میں یہ جو لبرل لوگ ہیں نا ویسے بڑے براڈ مائنڈیڈ بنے پھرتے ہیں کہ اپنی اظہار رائے کا ہر شخص کو, ابھی ملیشیا میں انہوں نے بہت بڑا جلسہ ہوا ہے, بہت زیادہ لوگ تھے, تو وہ ملیشیا کی گورنمنٹ نے سنا ہے کہ پابندی لگا دی ان کے اوپر. وہ تھوڑا سا کوئی دائیں بائیں کچھ بات سیاست پہ کر لی ہوگی انہوں نے. تو اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ جو بھی اسلام کی بات کر رہے ہیں نا اس کا گلا گھوٹا جا رہا ہے, اس کا گلا گھوٹا جا رہا ہے. لبرل لوگ جو ہیں, لبرل لوگ وہ کہنے کی حد تک یہ کرتے ہیں کہ آزادی ہے, لیکن حقیقت میں اسلام کے علاوہ ہر ایک کو آزادی ہے. اصل بات یہ ہے, اگر یہی ہندو کی تقریر ہوتی کوئی پابندی نہیں لگتی, کسی عیسائی کی ہوتی کوئی پابندی نہیں لگتی. وہ ایک بندہ اسلام کو ڈیفائن کر رہا ہے تو اس پہ پابندیاں لگ رہی ہیں. تو میں آپ کو اپنے اکابر کی کچھ تھوڑی سی باتیں بتاؤں. ڈاکٹر ذاکر نائک سے سب عقیدت رکھتے ہیں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہمیں جتنی عقیدت ہے اس سے کئی گنا زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو مفتی تقی عثمانی صاحب سے عقیدت ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جن کے خلاف ابھی انجینئر نے ایک کلپ بنایا اور ان کا مذاق اڑایا ہے کہ انہوں نے ایک کرامت بیان کی, امام حنیفہ کو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ چونکہ آپ انجینئر ہو اس لیے آپ ڈاکٹر مفتی تقی عثمانی صاحب کی مینٹل اپروچ تک بھی نہیں پہنچ سکتے, ان کے مقام تک بھی نہیں پہنچ سکتے, اور آپ کو کرامت کا فرق بھی پتہ نہیں ہے. کرامت میں سب کچھ ممکن ہے, گناہ دھلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ستار ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے, تو اللہ کیسے امام حنیفہ کو گناہ دکھا سکتا ہے؟ کہاں کی حدیث کہاں جوڑ رہا ہے کم بخت. یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ اللہ اکثر تو گناہ پہ پردہ ڈالتا ہے, لیکن گناہ سے پردہ اٹھتا بھی تو ہے نا. دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے گناہ فاش ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اگر اپنے کسی بندے کے سامنے اس کو فاش کر دیا تو یہ نہ قرآن کے خلاف اور نہ حدیث کے خلاف ہے. اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار اللہ اس عادت کے خلاف. اور اللہ نے بھی ایسے شخص پر پردہ اٹھایا جس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرے گا. تو کرامت میں سب کچھ ممکن ہے. تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے امام حنیفہ کی کرامت بیان کی, جس کرامت کو لکھنے والے بڑے مستند علماء ہیں. تو یا تو ان مستند علماء کا مذاق اڑاتا, لیکن مذاق کس کا اڑایا جا رہا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا. کیوں؟ ان کو دیوبندی سمجھا جاتا ہے, وہ علماء دیوبند کے
سروں کے تاج سمجھے جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آپ کو ایک مخصوص مسلک سے بیر ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ آپ فضائل صدقات کا مذاق نہ اڑاتے. فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں جو واقعات جن کتابوں کے ریفرنس ہیں ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑانا چاہیے آپ کو, اور ان مؤلفین میں بڑے بڑے محدثین ہیں, لہذا آپ ان کا مذاق اڑانے کے لیے تیار نہیں. آپ پی گئے وہ سب, ڈال کس پہ دیا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا. یہ باتیں اگر میں سامنے انجینئر کے بیٹھوں اور میرا لائیو کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہو تو میں اس کے علاوہ اس سے بھی خطرناک باتیں سینے میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں, لیکن وہ سامنے بیٹھنے کے لیے تیار اسی وجہ سے نہیں ہے. بلکہ یہ جو کہتے ہیں نا آزاد سوال, اس نے بندہ بٹھایا ہوا اپنا چمچا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ پوچھنا, اس کے علاوہ کچھ اور پوچھنے کی اجازت نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ منع کیا یہ نہیں پوچھ لینا. مثلاً کیا کیا پابندی لگائی ہوئی ہے نہیں پوچھنا, یہ میں بتا دوں. اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک سوال میں نے بتایا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں, بہت ساری, 100 سے اوپر روایتیں ملتی ہیں. تو اس نے فوراً, اور اس کی میں نے ریزن بھی بیان کی تھی, جو الزام ان پہ لگتا ہے اس کو پورا ڈیفائن کیا تھا کہ یہ کوئی توہین نہیں ہے, وہ وجہ کیا تھی ان شادیوں کی وہ بھی بیان کی تھی پوری ڈیٹیل سے. اس نے فوراً میرے خلاف کلپ تیار کیا, میرا مذاق اڑایا, اہل بیت کا دشمن, اور ان کو تو حدیثوں کا نہیں پتا اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. پھر اس نے اپنے ایک بیان میں کہا مصنف ابن شیبہ حدیث کی کتاب ہے جس میں یہ روایتیں ہیں, تو اسی میں حضرت حسن کی شادیوں والی روایتیں بھی ایک طرف کہہ رہے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, حالانکہ یہ تو شیعوں نے لکھا ہے. شیعوں کی تاریخی کتابوں میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. شیعہ عالم سے پوچھو وہ کہے گا ہاں ایسا ہے, ایک عامی کو نہیں پتا ہوگا, لیکن کوئی شیعوں کا مستند عالم ہو وہ کہے گا کہ حضرت حسن نے 100 سے زیادہ شادیاں کی, وہ شیعہ مانے گا, کیونکہ تواتر سے ثابت ہے یہ بات, اور حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے یہ چیزیں. اس سوال کا جواب سامنے جو چمچا بیٹھا ہوا ہے اس کو یہ سوال پوچھنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. دوسرا سوال, اس نے کہا کہ رفع الیدین نہ کرنے کی جو حدیث ہے ترمذی میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی, وہ ضعیف ہے 2 وجہ سے. ایک اس لیے کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف کہا, دوسرا اس لیے کہ سفیان ثوری کی متدلیس ہے, وہ مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف نہیں کہا. ترمذی کا صفحہ ذرا غور سے پڑھ لیں تو عبداللہ بن مسعود سے دوسری جو روایت ہے اس کو ضعیف کہا ہے, وہ والی اس نے اس کھاتے میں ڈال دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات, سفیان ثوری اس درجے کے مدلس نہیں ہے جن کی روایت رد کر دی جاتی ہے, تدلیس کے درجات ہوتے ہیں. اس کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے, ایک نسخے میں صحیح اور ایک میں حسن. تم جس کو فالو کرتے ہو ناصر بن البانی, انہوں نے اس حدیث کو کیا قرار دیا ہے؟ صحیح قرار دیا. پی گیا. سامنے جو چمچا بیٹھا ہے اسے اجازت نہیں ہے کہ 1 سال ہو گیا میرا یہ جواب دیے ہوئے, لیکن چمچے کو اجازت نہیں ہے کہ 1 سال سے میرا یہ سوال گھوم رہا ہے, اجازت نہیں ہے کہ یہ والا سوال مجھ سے بولو بھائی پوچھ لو, ٹھیک ہے نا. میں نے کہا تھا کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ عورت آہستہ لبیک کہے گی, عورت آہستہ وہ صفا مروہ کی صحیح نہیں کرے گی. اس نے کہا کہ یہ لو مفتی صاحب حوالہ, کلپ کا نام ہی یہ رکھا ہے, میری تصویریں لگا کے تو اپنے آپ کو پروموٹ کرتا ہی ہے. کبھی مفتی تقی صاحب کی تصویر لگی ہوگی, کبھی مولانا طارق میں, تو میری تو لگی ہوگی. تو اس کا میں نے سوال کیا کوئی حدیث نہیں, تو حدیث کے بجائے صحابہ کے آثار پیش کر دی, عبداللہ بن عمر کا ارشاد, اور وہ بھی ضعیف. ابن جریج مدلس عن سے روایت کر رہا ہے. اس سوال کا جواب سامنے جو چمچا بیٹھا ہے اسے پوچھنے کی اجازت. اور میں نے کہا تھا اس پر اجماع ہے کہ عورتیں امام حنیفہ بھی, امام شافعی بھی, امام مالک بھی, امام احمد حنبل بھی قائل ہیں. چاروں فقہ کی, چاروں ائمہ سے جو تواتر سے جو ان کی کتابوں میں نقل چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اجماع خود ایک دلیل ہوتی ہے, اجماع امت خود کیا ہے؟ ایک دلیل ہے. اس کا جواب یہ دیا کہ دیوبندی بریلیوں کا اجماع ہے. اب یہ امام حنیفہ, امام شافعی ایک دیوبندی بریلیوں کا, اور امام بخاری ایک روایت لے کر آئے کسی تابعیہ یا صحابیہ سے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی, بس اس کے علاوہ کوئی روایت نہیں ہے. اب دیکھو امام بخاری کے الفاظ کہ وہ مردوں کی طرح پڑھتی تھی, اس سے پتہ چلا کہ اس زمانے میں عورتیں اور مردوں کی نمازیں الگ الگ تھیں. خود اتنی سینس ہوتی نا انجینئر میں, جو جس کو اللہ نے پنکھے ٹھیک کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اتنی سینس ہوتی تو کہتا یہی حدیث دلیل ہے کہ عورتوں کی نماز الگ ہے, مردوں کی الگ ہے. صحابہ تابعین, کیونکہ امام بخاری تابعین اور صحابہ کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ وہ فلاں خاتون مردوں کی طرح پڑھتی تھی.
ہاں تو پتہ چلا وہ دونوں, اگر وہ ہوتا تو کہتے ہیں بھائی جیسے سب پڑھتی نہیں ویسے وہ بھی پڑھتی تھی, الگ سے کیا. تو نہ وہ مشہور شعر ہے نا, کہنے کا دل تو نہیں چاہ رہا لیکن کہتے ہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. وہ پڈا کیا نا کسی نے, بولا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اور پوچھ لوں, ابے بہت سارے اور سوالات ہیں, دے مار 4.5 سوال در سوال در سوال, بہت سارے ہیں لیکن چھوڑو, ابھی 3-4 کا جواب غلط دے گا دیکھنا. اگر ابھی جب اتنے چیلنج گئے نا تو پھر دیکھنا وہ چمچے کو بولا بھائی اس نے کہ یہ والا نہیں, وہ یہ اس کو یوں کر کے گھما کے پوچھو. ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں اس کو جو ای میل کرتا ہوں سوال میں یا کوئی میں سوال بھیجتا ہوں تو یہ اس میں سے کاٹ چھاٹ کر کے اپنے حساب سے بنا کے اس کا جواب دیتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک حکیم صاحب وہ گئے کسی کے پاس, وہ ایک مریض حکیم صاحب کے پاس گیا, پھنسی تھی اس کے, حکیم صاحب نے دوا دے دی. اس نے کہا یہ دوا پھنسی ٹھیک کر دے گی؟ اس نے کہا نہیں. کہا پھر کیا کرے گی؟ یہ پھوڑا بنا دے گی. تو حکیم صاحب اس کو پھوڑا کیوں بنا رہے ہو؟ کہہ رہے سر مجھے پھوڑوں کا علاج آتا ہے, پھنسیوں کا نہیں آتا. ارے پھوڑا بن جائے تو آنا میں ٹھیک کر دوں گا. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جس سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ اس کو گھما کے ایسا بنا دیتے ہو جس کا جواب آپ کو آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ شرارتی یہ یہی کچھ کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو کہاں سے کہاں بات, تو میسج ٹی وی کے بارے میں انہوں نے جو اول تو میسج ٹی وی کا اور ان کا جو آپس کا اختلاف تھا ختم ہو گیا, اب اس کو دوبارہ ہوا دینے کی ضرورت کیا ہے. باقی یہ ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ لیپ ٹاپ پہ جو جن علماء کے چینل مانیٹائز ہیں ان کے فوش اشتہارات آ جاتے ہیں. تو ہم نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے. گوگل آپ کی ہسٹری دیکھ کے آپ کے حساب سے آپ کو اشتہار دیتا ہے. اگر آپ کے لیپ ٹاپ پہ فوش اشتہار آ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا لیپ ٹاپ غلط استعمال ہو رہا ہے, اس کو انسان کا بچہ بناؤ تو صحیح والے آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, صحیح والے آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا میرے بھائی, میں نے وضو کیا پھر نماز پڑھی, اس کے بعد دیکھا کہ میرے پاؤں کے نیچے کچھ چپکا ہوا تھا مٹی جیسا, کیا میری نماز ہو گئی؟ اگر وہ اتنا موٹا تھا کہ اس میں آپ کا غالب گمانے کے پانی نہیں پہنچا ہوگا تو نماز نہیں ہوئی, اور اگر آپ کا خیال ہے کہ پانی پہنچ گیا تو نماز ہوگی. آپ کا خیال کا اعتبار ہوگا اس میں. جب فجر کی نماز قضا ہو جائے تو بعد میں فجر کی نماز ہاں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا احترام جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کرتے ہیں, تبھی ملیشیا میں حضرت مفتی تقی صاحب جب جاتے ہیں, ہم جب ملیشیا جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن جب حضرت مفتی تقی صاحب جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے ان کے ٹھکانے پہ جاتے ہیں. نہیں آ رہی بات. یہ وہی علماء دیوبند جن کے خلاف آپ صبح و شام بولتے رہتے ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے ہیں. اور یہ بھی بات حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھ کے کلپ نہیں بناتے کہ میرے سے ملنے کے لیے آیا. یہ تو ان کی نجی محفل کی ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی, ورنہ وہ اس سے مستغنی ہے. اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیش کرائیں, وہ تو اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ان کے لیے یہ سب چیزیں بہت چھوٹی ہیں. تو عرب علماء ان کی, عرب تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. اجمیوں کو تو عرب میں تو ایک عصبیت ہے, وہ تو اجمی کتنا بڑا عالم ہوگا عرب نہیں مانتے اس کو, ایک عصبیت ہے ان میں. لیکن حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی علمیت کا لوہا اللہ نے منوایا ہے, وہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں. یہ ائمہ حرمین, مسجد نبی کے امام, مسجد حرام کے امام اور سعودیہ کے بڑے بڑے قاضی, یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ان کی صحبت میں آگے بیٹھے ہیں. مجمع الفقہ الاسلامی جس میں 100 کے قریب ممالک کے علماء تھے, اس کے رئیس 5 سال رہے مفتی تقی عثمانی صاحب. مکہ کے جو مفتی تھے نا وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ اللہ نے مقام کس کو عطا کیا؟ یہ بر صغیر کے علماء کو, جن کو دیوبند کہا جاتا ہے اور جن کے خلاف آپ صبح شام کیا بناتے ہو؟ کلپ. دوسرا جو جس تبلیغی جماعت کی آپ تعریفیں کرتے ہو وہ بھی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ پرسوں جو اہل حدیث آئے ملاقات کے لیے, کافی دیر ہماری گپ شپ ہوئی, وہ ایک بات کی انہوں نے کہا دیکھیں میں لندن میں رہتا ہوں, یہ فرقواریت یہاں ہے, پڈے بازی, وہ اہل حدیث, وہ بریلوی, وہ دیوبندی, وہ فلانا, وہ ٹانگیں چوڑی, وہ پتلی, زور سے ہاں پڈے بازی. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بچہ جب بگڑتا ہے نا لندن میں یا امریکہ میں, بچہ جب بگڑتا ہے تو ہمارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہم یہ کلپ نہیں سنواتے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے, اور وہ قرآن و حدیث کے وہ کہہ رہے اور بدتمیز بن جاتا ہے. وہ اس کو یہ کلپ سناؤ نا, وہ جھگڑے, وہ فلانا,
رفع الیدین اور آمین اور فلانا اور ڈمکانا. کہہ رہے یہ نہیں, ہم اس کو کہاں بھیجتے ہیں؟ کہہ رہے درجنوں اختلاف کے باوجود ہمیں ملتی کیا ہے یار, ادھر بھیجو. تو یہ ظرف بھی کس کا ہے بھائی؟ ایک پوری دنیا. عرب بھیجتے ہیں, عرب سے جب اپنے بچے نہیں سنبھلتے کہاں بھیجتے ہیں؟ تبلیغ میں, چلا لگا کے آؤ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ظرف یہ کون, کہاں سے اس کے تانے بانے دیوبند سے ملتے ہیں. پوری دنیا میں ایک ایسا نیٹ ورک بنا دیا کہ آپ کا بچہ بھی بگڑے گا, اللہ نہ کرے میرا بھی بگڑ جائے, تو مجھے ان کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ پہلے چلا لگوا لو, تھوڑا سا انسان کا بچہ بن جائے, پھر ٹانگیں چوڑی کرواؤں گا میں یا پتلی کرواؤں گا. وہ بات کی بات ہے, انسان کا بچہ تو بناؤ اس کو. بلکہ وہ تبلیغ میں چلا لگا کے یہ مسائل ہی نہیں رہتے اس کو. وہ کہتے ہیں نماز پڑھو تکبیر اولیٰ کے ساتھ, ان چیزوں پہ آتا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ علماء کا احترام, مسائل کا علم علماء سے. تبلیغ میں ایک چیز سکھائی جاتی ہے, مسائل کا علم علماء سے, فضائل کا علم تبلیغ کے حلقوں سے. تبلیغ میں تو کہیں نہیں سکھایا جاتا مسائل کا علم انجینئر اور پروفیسر سے ہے بھائی, کہیں دیکھا آپ نے بھائی؟ علماء سے. وہ ایک اصول ہے بھائی, ہر چیز اس کے اہل سے ملے گی. تبلیغ میں بالکل مسائل نہیں بیان کیے جاتے بھائی. جس کو جس عالم پر اعتماد ہے اس سے مسئلہ پوچھے, دوسرے کے خلاف انگلی نہ اٹھے. کیسا بہترین خوبصورت اصول بیان کر دیا انہوں نے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو بہت زیادہ محنت ہے اس میں بڑا کردار حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں کا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کی ریسرچ ہے جن سے انہوں نے, اور باقی بھی جو ہے وہ احمد دیدات سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے سیکھا. اور احمد دیدات کے تانے بانے بھی جا کے دیوبند سے ملتے ہیں. مولانا حبیب کیرانوی صاحب کی تحقیقات ہیں جن سے احمد دیدات نے فائدہ اٹھایا ہے. میں یہاں دیوبندیت کے پرچار کے لیے نہیں بیٹھا, میں تو صرف دفاع میں تو اللہ نے کہا نا کہ بول سکتے ہو. ہماری بلا سے کوئی دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. قیامت میں یہ سوال بالکل بھی نہیں ہوں گے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کے خلاف صبح و شام آپ بولتے ہو, اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ نہ بنے دیوبندی, نہ آپ کریں, لیکن آپ ان کے یہ فضائل سیکھیں. اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی, جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھا اور یوں تھے اور وہ تھے, حضرت اقدس مولانا طارق صاحب انہیں مجدد ملت سمجھتے ہیں, انہیں وقت کا ولی اللہ سمجھتے ہیں. تو آپ کو چاہیے تھا نا کہ آپ جا کے ان سے پوچھتے کہ حضرت آپ میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں, تو ایکسکیوز می پلیز ایک سوال ہے آپ سے. آپ تو حضرت اشرف علی تھانوی کو اتنا نیک پرہیزگار سمجھتے, انہوں نے تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے بھائی, انہوں نے تو اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. تو مولانا پتہ کیا کہتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب سے اس کا جواب جا کے پوچھو, یہاں آئے ہو چائے پینے کے لیے, عیادت کرو, پتلی گلی سے نکلو. وہ کبھی بھی رجوع نہیں کرتے کہ ہاں کلمہ پڑھایا تو تم چونکہ حق پرست ہو, تم نے میرا چینل ڈی مونیٹائز کرا دیا, تمہارے کہنے سے میں نے چینل ڈی مونیٹائز کر لیا, اتنی حق پرستی ہے تم میں, تو اب تمہارے کہنے سے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو میں ولی اللہ سمجھنا چھوڑ دوں گا. نہ وہ کہیں گے انسان کا بچہ بن, ٹھیک ہے نا. اتنے بڑے بزرگ کو کیا کہہ رہا ہے جنہوں نے اتنا کام کیا. تو اور جو تو کہہ رہا ہے کلمہ پڑھایا, تو خود کامن سینس کی بات کر. ختم نبوت کا تو کام سب سے زیادہ انہوں نے کیا, ان کے شاگردوں نے کیا ہے. پوری دنیا میں جو تحریکیں چلی ہے ختم نبوت کی, اس کی تو بنیادیں وہ اگر نبی کو آخری نبی نہیں سمجھتے اور اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تو ان کے شاگرد ہوتے ختم نبوت کا کام کرنے والے, وہ یہ سمجھاتے آپ کو. لیکن آپ نے بڑی عقل مندی کی, اس قسم کے ٹاپک وہاں نہیں چھڑے, آپ کی بھی عزت ہوئی اور تمیز سے آپ باہر آ گئے, اور آپ کو ایک کلپ بنا کے یوٹیوب پہ اپنے سبسکرائبر بڑھانے کا موقع حضرت اقدس نے دے دیا. یہ ان کا ظرف ہے.